پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہر مسلمان، خصوصاً ہر طالب علم، پڑھا لکھا انسان جانتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، لیکن کیا؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی سارا سامان لٹ گیا ہے قافلے کا، سب کچھ گنوا دیا ہے قافلے نے، لیکن قافلے کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے۔ کرونا وائرس جیسی وبا آئی، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لاکھوں انسان اپنی جان کھو بیٹھے، لاکھوں لوگوں کی نوکریاں داؤں پر لگ گئی، کروڑوں لوگوں کے روزی کا سامان چھن گیا، حکومتوں کو اربہ ارب خسارے کا سامنا کرنا پڑا، سائنسدانوں، دانشوروں اور ماہرین کے علم و دانش کوئی کام نہ آئی۔ یہ سلسلہ آج 3-4 مہینے سے جاری ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ حکومتوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ان کی ساری تدبیریں ان کے اقتصاد کی تدمیر اور بربادی کا سبب بن گئی ہیں، اور ان کی پبلک کی معاشرتی پریشانی، اس کے علاوہ انہیں کچھ ملا نہیں ہے۔ لہذا اب حکومتوں نے معاملہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے معاملہ پبلک کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کرو۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا احساس ہر چھوٹا بڑا کر رہا ہے، یہ یقیناً خسارہ ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، لیکن اصل ایک مومن کے لیے جو سوچنا چاہیے کہ ایک خسارہ اور ہے جو اس سے کہیں زیادہ بڑا خسارہ ہے، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ وہ خسارہ حقیقی خسارہ ہے جسے قرآن خسارہ مانتا ہے، یعنی آخرت اور اس سے متعلقہ امور کا خسارہ۔ آج مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے، اور اجازت ہے تو سب بندی اور سب کو ایک قریب ہونے پر پابندی ہے۔ نماز جنازہ اور جنازے میں بھیڑ پر پابندی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ سے روکا جا رہا ہے، معاشرتی اجتماعات پر پابندی ہے، ہسپتالوں میں مریض کی عیادت پر پابندی ہے، وغیرہ وغیرہ، پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ بلکہ جب میں سوچنے لگا تو مجھے مولانا ظفر علی خان مرحوم کا وہ شعر یاد آیا کہ دل ضبط، جگر ضبط، زباں ضبط، فغاں ضبط، سب ساز عیاں ضبط، سبھی سوز نہاں ضبط، سارا کچھ ضبط ہے۔ ان تمام ضبطیوں میں ہمارا بھی احساس ضبط ہو چکا ہے ساتھی، ان تمام ضبطیوں میں ہمارا احساس بھی ضبط ہو چکا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان اور آخرت کے مسافر کے کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے مسلمان بھائیوں اور خصوصاً دین سے متعلقین، خصوصاً دعات کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ آج ہم خواہش کے باوجود اپنے بھائی سے مصافحہ نہیں کر پاتے، بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے ساتھی اور دوست سے مصافحہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضرت براء ابن عازب کی وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ جب بھی دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس ہوا کہ ہمارا یہ خسارہ ہو رہا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الاوسط میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا المؤمن ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ، جب مومن کسی اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، اس پر سلام کرتا ہے،
اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مصافحہ کرتا ہے تو تناثرت خطایاہما، ان کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سوکھے درخت کے پتے جھڑ جائیں۔ ہم نماز میں ایک دوسرے کے قریب نہیں کھڑے ہو پا رہے، بہت سے لوگ اب اس پر مطمئن نظر آ رہے ہیں، بلکہ جتنی دوری ڈاکٹروں نے اور حکومتوں نے ہم سے جتنی مطالبہ کیا ہے ہم اس سے بھی دور کھڑے ہو رہے ہیں اور کوئی شک محسوس نہیں کر رہے۔ ہمارے اندر کوئی احساس نہیں، کوئی کمی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ صف بندی کا جو اصول شریعت نے بتلایا ہے یہ اس کے قطعاً خلاف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کے عوض جو خسارہ ہو رہا ہے اس کا دل میں احساس ہے۔ اگر کوئی خسارہ نہ ہو، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو کتنا بڑا خسارہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اقیموا الصفوف، صفوں کو سیدھی کرو۔ آج صرف دوری ہی نہیں رہ گئی، صفیں بھی ہماری ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے، دل میں احساس نہیں ہے۔ آپ نے کیا بیان؟ اقیموا الصفوف، صفوں کو درست کرو۔ وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں کو ایک سیدھ میں رکھو۔ وسدوا الخلل، درمیان میں جو جگہ ہے اس کو پر کرو۔ ولینوا بایدی اخوانکم، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم رہو، انہیں اپنی قریب رہو۔ کیوں؟ بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ ولا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے چھوٹی سی جگہ بھی نہ چھوڑو۔ ہم تو یہاں 1.5 میٹر بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق جوڑے گا، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ نے اس نے اپنا تعلق کاٹا۔ کیا ہمیں اس اپنی کمی کا احساس ہے؟ کیا ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہمارا بھائی ہم سے دور رہتا ہے تو ہمارے دل میں کڑھن ہے کاش کہ ہم اس کے قریب جا کر مل جائیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو یہ خسارے کا سبب ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں، نماز جنازہ جہاں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے وہیں بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن ہم چاہنے کے باوجود بلکہ بسا اوقات اپنے عزیز ترین اور قریب ترین شخص کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو پاتے۔ اسی درمیان کتنے واقعات، بلکہ آج ہمارے ایک عزیز کا ٹیلی فون آیا کہ کل ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ شریک نہیں ہو پائے۔ 3 بھائی یہاں پر ہیں لیکن نہیں جا پائے۔ تو اگر اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنی بیوی کسی کا یہ جنازہ ہو تو اس موقع پر شریک نہیں ہو پا رہا تھا، کتنا افسوس ہوگا اور کتنی بڑی خواہش ہوگی۔ لیکن کیا اس افسوس اور خواہش کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ بھی جذبہ احساس پیدا ہوا کہ ہم کتنی نیکیوں سے محروم رہ جا رہے ہیں، کتنے ثواب کو ہم نے گنوا دیا ہے۔ ہمیں صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد نہیں ہے جسے حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے گا اسے 1 قیرات ملے گا، یعنی جو جنازے کی نماز پڑھا 1 قیرات، اور گیا تو 1 قیرات، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابو ہریرہ عجیب و غریب حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن پریشان رہے۔ حضرت عائشہ کے پاس آدمی بھیجا اور وہاں بیٹھ کر کے سکون نہیں مل رہا ہے کہ کتنا خسارہ میرا ہو گیا، ابھی میں نماز پڑھ کر کے گھر چلا جاتا ہوں جنازے کے ساتھ نہیں جاتا، کتنا خسارہ ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں مسجد کی کنکڑیوں کو لے کر کھیل رہے ہیں، سکون نہیں ہے۔ اب جب راوی حضرت عائشہ کے پاس جو شخص گیا تھا آ کر کے بیان کرتا ہے کہ مائی عائشہ کہہ رہی ہے صدق ابو ہریرہ سچ کہہ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لقد فرطت فی قراریت کثیرا، ہم نے کتنے قرارید کو گنوا دیا، ہمارا کتنا گھاٹا اور خسارہ ہوا ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ احساس ہوا کہ ہم فلاں ساتھی، فلاں بھائی، فلاں مسلمان کے جنازے میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ ہمیں یہ تو احساس ہے کہ ہمارا بڑا عزیز تھا، دوست تھا، ہم اس کے جنازے میں نہیں شریک ہو پائے، لیکن یہ احساس، اصل جو احساس ہے کتنا گھاٹا ہمارا آخرت کے طور پر ہوا۔
اسی طریقے سے کتنی مثالیں دوں آپ کو. آج ہمارے مریض ہاسپٹل میں ہیں لیکن ہم ان کی عیادت نہیں کر سکتے. گھروں میں بھی ہوں تو ہم پرہیز کر رہے ہیں ان کے پاس جانے کے لیے. یہ ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا دوست ہے، لیکن یہ احساس ہوا کہ مریض کی عیادت کے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب اور کتنا اجر رکھا ہے، کتنا ثواب رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی صبح کو اپنے ساتھی کی عیادت کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سوچیں ہمارا کتنا خسارہ آخرت کے طور پر ہو رہا ہے. کیا ہم نے یہ احساس، اس خسارے کا احساس اپنے اندر پیدا کیا؟ اللہ کی قسم قلیلا ما ہم، تھوڑے ہیں جن کا احساس ہے، ورنہ ہر آدمی کو صرف اپنے دنیا کے خسارے کی فکر ہے بس، اور کوئی فکر نہیں ہے. تو اصل خسارہ یہ ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اگر ہم فکر کیے، سوچتے رہے، غم کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کبھی امید ہے کہ ہم نہ بھی جا پائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس اجر سے نوازے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.